قدرت کا ایک شاہکار چیتا پرنٹ مینڈک پر ایک سائنسی تحقیق۔ خواتین محققین پر مشتمل ایک ٹیم نے 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی اور زہریلے سانپوں سے بچتے ہوئے چیتا نما کھال والے مینڈکوں کی افزائش نسل کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کی، جس کے بارے میں سائنس کی دنیا میں بہت کم معلومات ہے۔ ان کی اس ریسرچ کا مقصد یہ جاننا ہے کہ اس نایاب چیتا پرنٹ مینڈک کی نسل آگے کیسے بڑھتی ہے۔ ارجنٹائن کے تحفظ ماحولیات کے سائنسدان سانٹا فے نامی اس ننھے مینڈک کی بقا اور حفاظت کے لیے کوشاں ہیں۔ اس نایاب مینڈک کا مسکن گرینڈ چاکو کے جنگلات ہے، جو دنیا کے خشک ترین جنگلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس ٹیم نے تحقیق کے دوران دریافت کیا کہ یہ نایاب مینڈک غاروں میں کیسے چھپتے ہیں، اور اس دوران ان پر انکشاف ہوا کہ یہ ننھا مینڈک صرف اس وقت باہر نمودار ہوتا ہے جب اسے افزائش نسل کے لیے اپنے ساتھی کو پکارنا ہو۔ اپنی تحقیق کے دوران پہلی بار انہیں اس مینڈک کے لاروا ٹریڈپولز ملے۔ بیونس آئرس میں واقع سانٹا فے نامی مینڈک کے پروجیکٹ کی قیادت کرنے والے محقق نے کہا کہ اب تک یہ کوئی آسان سفر نہیں رہا، لیکن ہم اس شاندار جل تھلیے کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سانٹا فے مینڈک کو دریافت ہوئے لگ بھگ ایک صدی ہو گئی، تاہم اب تک سائنس اس کے بارے میں مکمل جاننے سے قاصر ہے۔ مینڈک کی یہ مخصوص نسل صرف ارجنٹائن، بولیویا اور پیراگوئے میں پائی جاتی ہے۔ چونکہ اس کے مسکن خشک جنگلات ہے جو تیزی سے ختم ہونے کے قریب ہے، تو اس کے سبب دلکش پرنٹ کی کھال والا یہ مینڈک نایاب ہو گیا ہے۔ محققین نے ان مینڈکوں کو تلاش کرنے اور ان کے رویے کا مطالعہ کرنے کے لیے کیمروں کا جال بچھایا تاکہ ان کی حرکات کو سمجھا جا سکے۔ زیادہ تر نر مینڈک تالاب، ندی یا دلدل سے اونچی آواز میں پکار کر اپنے ساتھی کو متوجہ کرتے ہیں، لیکن یہ نسل زیر زمین رہتی ہے۔ اس ٹیم نے سراغ لگایا کہ نر مینڈک رات کے وقت اپنی موجودگی کا اعلان کرنے کے لیے نمودار ہوتے ہیں، پھر مادہ کے ساتھ زیر زمین اپنے مسکن کی جانب پھدکتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ ماحولیات کے ماہرین کو توقع ہے کہ اس نایاب مینڈک کی بقا کی جانب دنیا کی توجہ مبذول ہونے سے گرینڈ چاکو اور معدومیت کے خطرے سے دوچار دیگر جانوروں کی حیاتی تنوع کو بھی اجاگر کیا جا سکے گا۔ کئی راتوں کی مسلسل تلاش کے بعد بالآخر انہیں پہلی بار انڈے اور ٹریڈپولز کے ثبوت ملے۔ محققین کے مطابق مینڈک کی افزائش کے عمل کی تحقیقات اس کی بقا اور حفاظت کی جانب پہلا قدم ہے۔ مینڈک کی اس نسل کی بقا کو خطرہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم ڈرائی چاکو جنگلات کے دفاع کی آواز کیوں اٹھاتے ہیں۔ ہمارے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا۔ سائنسدان مینڈک کے بارے میں مزید جاننے کے لیے مقامی کمیونٹی کے رہنماؤں، شکاریوں اور کسانوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور اس کی بہتر حفاظت کو سمجھنے کے لیے ڈرائی یا گرینڈ چاکو بولیویا، ارجنٹائن اور پیراگوئے کے بعض حصوں میں پھیلا ہوا جنگل اور گرد آلود میدانوں کا ایک وسیع و عریض علاقہ ہے۔ زرعی زمینوں اور کھیتی باڑی کی راہ ہموار کرنے کے لیے گرینڈ چاکو جنگلات کا پچھلی چند دہائیوں میں بتدریج صفایا کیا گیا ہے۔ زمین پر جنگلات کی کٹائی کی شرح سب سے زیادہ یہاں ہے، حالانکہ اس کے ساتھ واقع ایمیزون کے جنگلات کے مقابلے میں اس کی جانب دنیا کی توجہ کم ہے۔ اس علاقے کو اس کی ناقابل رسائی اور بلند درجہ حرارت کی وجہ سے زمین پر جہنم کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں دن کے وقت درجہ حرارت بآسانی 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ بارش انتہائی کم ہوتی ہے۔ ان تمام موسمی حالات کے باوجود یہاں بسنے والی جنگلی حیات سخت حالات میں پروان چڑھتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ایمفیبینز معدومیت کے زیادہ خطرے میں ہے۔ ایک پیتھوجینک فنگس زہریلی پھپھوندی کی ایک قسم تقریباً 40 سالوں سے پوری دنیا کی آبادی کو تباہ کر رہی ہے، اور اس کے سبب جانور اپنے مساکن کو پہنچنے والے نقصانات اور شکار کے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ سانٹا فے مینڈک کے منصوبے کو کنزرویشن لیڈرشپ پروگرام کی حمایت حاصل ہے، اور اس تحقیق کو آگے بڑھانے کے لیے فونا اینڈ فلورا، برائٹ لائف انٹرنیشنل اور وائلڈ لائف انٹرنیشنل کنزرویشن سوسائٹی کا تعاون شامل ہے۔